بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں میاں طاہر اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ فتاوی آن لائن گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے، نماز روزہ کے متعلق مسئلہ ہو یا طلاق اور میراث کی بات ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-117777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، میری مراد مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی ہیں۔ فتاوی آن لائن اس کا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800-117777۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک میں یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی مولانا، ہمارے چند سوالات ہیں، ہم اپنے تحریری سوالات سے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ خلا کے متعلق مولانا ایک سوال ہے ہمارے پاس، کیا خلا کی صورت میں ہونے والی علیحدگی میں میاں کو رجوع کا حق حاصل ہے؟ خلا عورت کے مطالبات پر کسی مال کے معاوضہ میں جو وہ علیحدگی اختیار کرتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں خاوند کو رجوع کا حق نہیں، کیونکہ اگر وہ معاوضہ بھی ادا کرے یا عدالت سے ڈگری حاصل کرے اور خاوند پھر بھی رجوع کر سکے تو اسے کیا ڈگری میرا، اس کے پلے تو کچھ بھی نہ پڑا۔ اس لیے خلا کے بعد رجوع نہیں، البتہ اگر وہ دونوں پھر راضی ہو جائیں تو نکاح ان کا ہو سکتا ہے۔ اب وہ دوسرے ٹکڑے میں وضاحت بھی چاہیے، نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ دونوں سابقہ میاں بیوی تجدید نکاح سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے، بے شک کتنے سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک بھی راضی ہے، ظاہر ہے کہ تجدید نکاح میں تو بالکل ایک نیا ہی نکاح، نیا نکاح ہے، لیکن اس میں میاں کا رجوع کا حق نہیں ہے۔ نہیں، اور عدت بھی خلا میں صرف ایک ہے، خلا کے بعد ایک ہے آ جانا تو بس وہ نیا نکاح کر سکتے۔ صحیح ہے جسے پاک کے مطابق عدت صرف ایک ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ یہ مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے، شاید کل پرسوں بھی آپ نے اسی نوعیت کے ایک سوال کا جواب مرحمت فرمایا تھا، تو بھائی نے پھر دوبارہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ بات پوچھی ہے۔ گیس کے اخراج کے ساتھ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر مسلسل یہ امر ہو تو کتنی بار وضو کرنا ہے؟ پھر اگلی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اکثر لوگ صبح سحری پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، اور گیس کے اخراج کی پرواہ نہیں کرتے، وضاحت فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو نہیں آ رہی؟ اچھا، ویڈیو نہیں آ رہی، جی چیک کر لیتے ہیں بھائی۔ آواز بھی نہیں آ رہی اور ویڈیو بھی نہیں آ رہی۔ آپ کی طرف لائٹ ہے؟ ہاں لائٹ ہے الحمدللہ۔ آپ کے ہاں لائٹ نہیں ہے؟ ہماری طرف تو ہے، آپ کی طرف ہے؟ جی الحمدللہ ہے، بالکل لائٹ ہے سر۔ اب آ گیا ہے؟ آپ چیک کریں تو۔ ہاں جی، آپ کی طرف سے مسئلہ تھا؟ ہماری طرف سے ہی مسئلہ تھا۔ چلے میں آپ کو ابھی دوبارہ آن لائن کر دیتا ہوں۔ جی بارک اللہ فیک، کر دیجیے۔
جی مولانا، ہمارا سوال یہ ہے کہ گیس کے اخراج کے ساتھ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر مسلسل یہ عمل ہو تو یہ کتنی بار اس سے وضو کرنا پڑے گا؟ شاید اس کے ذہن میں ہو۔ اور پھر اگلا حصہ انہوں نے ہمیں سوال کا یہ لکھ کے دیا ہے کہ اکثر لوگ صبح سحری پیٹ بھر کے یا ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اور پھر گیس کے مسئلے کی وجہ سے کافی پریشان بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس گیس کے نکلنے کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ نہیں، تندرست آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا تو وضو ختم ہو جاتا، اس کو تو وضو کرنا پڑے گا دوبارہ۔ اگر وہ پرواہ نہیں کرتا، پیٹ بھر کر کھا لیا، رب کہتا نکل بھی رہا ہے ہوا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو بالکل مجرم ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھے گا بے وضو تو اندیشہ کافر ہو جانے کا۔ اور علماء نے فتویٰ دیا نا کہ جو آدمی نماز کی توہین کرے، بغیر وضو کے پڑھے، نہ پڑھنا تو صرف گناہ تھا، یہ تو کفر ہی ہو گیا۔ تو اس نے نماز کی قدر ہی نہیں جانی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری گستاخی کے ساتھ۔ باقی جو بیمار ہیں ان کا معاملہ الگ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا نا، مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، وہ بیچارہ نہیں ایک نماز بھی نہیں پوری پڑھ سکتا اس کے ساتھ وضو کے، تو اس کو معافی مولانا بار بار نہ کرے۔ وضو کرتے کرتے بھی اگر ہوا خارج ہو جائے تو فکر نہ کرے، اس کا وضو درست ہے۔ نہیں مولانا، بعض اوقات آدمی تو سمجھے کہ لمبی زندگی میں اس عارضے کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کا علاج معالجہ ممکن نہیں ہے، لیکن بعض اوقات تندرست آدمی بھی 2-4-10 دن کے لیے اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہو جائے تو پھر اس کے لیے شریعت کا کیا حکم؟ نہیں، وہ تو وضو کرے گا۔ نہیں مولانا، وہ 2-4 دن میں تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ نہیں، نہ سنبھالے مگر وضو کرے نا، یعنی اس کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے یہ معذور نہیں نا ابھی ہوا، جو آپ دائم المرض والے کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، یہ کر لے، سنتے نفل چھوڑ دے، صرف فرض پڑھ لے تو اور وضو کرے گا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بہت خوبصورت جواب مولانا نے مرحمت فرمایا کہ اگر تو یہ بیماری مستقل ہے کہ جس کا علاج معالجہ ممکن نہیں ہے تو پھر تو شریعت اسلامیہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے، لیکن نارمل حالات کے اندر آپ کو ہمیشہ باوضو رہ کے نماز پڑھنی ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فتاوا آن لائن۔ جی فتاوا آن لائن۔ جی یہ نا بابا جی سے پوچھنا تھا کہ یہ جو روزہ رکھ کے تو وہ ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس میں روزے کا کیا ہے اور وہ کتنے دن تک کے روزے مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ میری بچی نے جو سوال کیا نا کہ روزہ رکھا اور اس میں پھر ایام آ گئے، تو اس بارے میں بچہ بعض لوگوں نے غلط بات بنا لی اپنی طرف سے کہ آدھا دن اگر گزر جائے نا تو پھر کوئی بات نہیں، پھر روزہ ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اگر ایک لمحہ پہلے بھی یہ حیض آ گیا نا تو روزہ شمار نہیں ہوگا، روزہ ختم ہوگا۔ روزہ رکھا ہوا 5-6 دن کوئی داغ لگ جاتا تو اس روزے کا کیا ہے؟ داغ کی کوئی بات نہیں، داغ کی پرواہ نہ اتنی کیا کرے، صاف جو ہے نا گاڑھا خون سیاہ رنگ کا یہ آئے نا وہ حیض ہوتا ہے، جاری رہے۔ اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو اس کی پہلے عادت تھی جب وہ تندرست تھی بچی، اس وقت دیکھے یہ 6 یا 7 دن یا جتنے دن آتا تھا اس دن ان دنوں کے مطابق مہینے میں سے ختم کر دے روزے۔ آتا ہے خون آتا ہے 4 دن آتا ہے، 4 دن، 6، 7ویں دن جا کے پھر تھوڑا سا 1 یا 2 گھنٹے کے لیے داغ لگتے ہیں، تو اس کے لیے کتنے روزوں کی معافی ہے؟ وہ 4 دن جو ہے نا پہلے جو خون جاری ہوتا بس وہی حیض ہے، باقی 7واں روزہ پھر کوئی نہیں، وہ رکھے 7واں روزہ بھی پھر روزے رکھے، وہ سارے ٹھیک ہی ہیں، وہ سارے روزے۔ یعنی مولانا فرما رہے داغ ہیں وغیرہ کہ کوئی جو شاید نہیں۔ ابتدائی 4 ایام ہیں نا شدت والے، اس میں تو آپ روزے سے پرہیز کریں گی، لیکن اس کے بعد والے ایام میں اگر تھوڑی بہت اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے تو مولانا کہتے ہیں اسے روزے پر کوئی فرق نہیں۔ اور یہ روزے معافی ہیں تو کے بعد میں رکھنے لازمی ہے؟ بعد میں رکھنے، بے شک اکٹھے رکھیں یا 1-2 کر کے سارا سال میں رکھ لیں، اجازت ہے۔ مولانا کسی امام کے نزدیک، بہن لائن پہ رہیے گا، کیا جس طرح نمازوں کی چھوٹ ہے کیا کسی کے نزدیک اس طرح کے ایام کی روزے کی بھی مکمل چھوٹ ہے کہ بعد کے اندر بھی قضائی نہیں کرنی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی چھوٹ نہیں، البتہ مسلمانوں کا ایک گروہ خارجی جو پیدا